حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ کا قبول ہونا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کا اور دنیا میں آنے کا اور اللہ کے ناراض ہونے کا اس قدر صدمہ تھا کہ شرمندگی کی وجہ سے سر مبارک جھکائے رہتے تھے اور بہت ہی بے قراری سے روتے رہتے تھے، اور ہر وقت یہ کوشش تھی کہ کسی طرح میرا قصور معاف ہو جائے۔ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام 300 برس ایسا روئے کہ آنسو سے نہریں بہہ گئی۔ تمام چرند پرند پانی پی کر کہتے تھے کہ سبحان اللہ، کیا عمدہ اور میٹھا پانی ہے۔ آپ اس وقت بہت شرمندہ ہوتے اور کہتے ہائے افسوس، میرے قصور پر جانور بھی ہنستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، اے آدم، یہ جانور سچ کہتے ہیں۔ جو بندے ہماری نافرمانی کر کے ہمارے خوف سے ڈرتا ہے اور شرمندہ ہو کر روتا ہے تو ہمارے نزدیک اس کے آنسو شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ محسن عظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ نمبر 1، وہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور شرمندگی سے روئی ہو۔ نمبر 2، وہ آنکھیں جو گناہوں کی چیزوں کو نہ دیکھے۔ نمبر 3، وہ آنکھیں جو فرض نمازوں کے علاوہ نیند چھوڑ کر تہجد کی نماز میں جاگی ہوگی۔ لکھا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام بھی اتنا روئے کہ ان کے آنسوؤں سے مہندی اور سرما پیدا ہوا اور قطرے سمندر میں گرے ان سے موتی بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی جدائی کو 300 برس گزر گئے اور ایک دوسرے کی جدائی میں تڑپتے تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ آپ حج ادا کریں۔ آپ اللہ کا یہ حکم سنتے ہی حج کو چل دیے۔ جب عرفات کے میدان میں پہنچ گئے تو آرام لینے کو آپ ایک جگہ بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جدہ کی طرف سے حضرت حوا آ رہی ہے۔ آپ محبت کی جوش میں کھڑے ہو گئے اور دوڑ کر ان کو لپیٹ گئے اور دونوں روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ یہ حال دیکھ فرشتے بھی رو پڑے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی نظر آسمان کی طرف گئی تو یہ دیکھا ہے کہ عرش عظیم پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب، تیرے نام کے ساتھ جو نام لکھا ہوا ہے اس کے تفضیل سے ہمارا قصور معاف کر اور ہم کو بخش دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی وقت اللہ تعالیٰ کا سلام لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم، اگر تم جنت میں ہی میں محمد کے تفضیل سے دعا مانگتے ہو تو ہم تم کو دنیا میں نہ بھیجتے اور تمہارا قصور معاف کر دیتے۔ اب ہم تم سے خوش ہیں اور تمہارے قصور معاف کیا اور تمہاری توبہ قبول کی اور تمہارا مرتبہ پہلے سے زیادہ کیا۔ یعنی پھر جب انہوں نے معافی مانگی تو ان کے رب نے زیادہ مقبول بنا لیا اور ان کی توبہ کو قبول کی اور ان کو ہمیشہ اپنی تابعداری میں رکھا، اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم ہماری بارگاہ میں ایک عظیم الشان ذریعہ اور طفیل لائے ہیں، سب ان کی تعظیم کرو۔ یہ حکم سنتے ہی ہزارہا فرشتے نے آپ کی تعظیم کی اور آپ کے بدن مبارک سے گردہ غبار صاف کرنے لگے۔ سبحان اللہ،
اپنے مالک و خالق اپنے خدا کے سامنے شرمندہ ہونا، اپنے قصوروں کی معافی مانگنا ایک عجیب بوٹی ہے اور نہایت مبارک علاج اور عمل ہے، اور کس قدر عظیم الشان اور نام مبارک ہے ہمارے آقائے نامہ محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔